مینگو آئس کریم بہت خواہش اور زبردست بھوک لگی ہے. ایک آئس کریم پارلر کے سامنے سے گزر رہی ہے اور اس نے دیکھا وہ فریزر کے اندر مینگو آئس کریم رکھا ہوا ہے اور اتنا بڑا کیس ہے, وہ 5 کلو مینگو آئس کریم اس کے اندر ہے, گولڈن کلر کا زبردست. وہ سکوپ نکال نکال کے لوگوں کو دے رہا ہے دکاندار. اب یہ لڑکی اس نے آئس کریم کو دیکھا اور دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی, کاش اگر وہ 5 کلو کا ٹرے میرے سامنے ہو جاتا تو میں پورا 5 کلو کا آئس کریم کھا جاتی. تو اس کی خواہش ہے وہ. آپ ایمانداری سے بتاؤ, اگر وہ 5 کلو کا آئس کریم یہ بچی کو دے دیا جائے تو کھا سکتی ہو؟ نہیں کھا سکتی. 100 گرام, 200 گرام, 300 گرام, 1 کپ, 2 کپ, 3 کپ, 4 کپ, زیادہ سے زیادہ 5 کپ کھائے گی. اس کے بعد میں کیا بولے گی؟ نہیں بس ہو گیا, آئی کی ناٹ ایٹ. تو 5 کلو آئس کریم ادھر باقی ہے, خواہش اس کی باقی ہے, لیکن ضرورت پورا ہوگی, پیٹ بھر گیا تو بریک لگ گیا. تو اللہ تعالیٰ جنت میں کیا کریں گے؟ جنت میں ضروریات نہیں ہوگی, بھوک نہیں ہوگی, صرف خواہش ہوگی. اور خواہش کے لیے جنتی عورت ہو یا مرد ہو کھانا کھائے گا, اپنا پسندیدہ چیز کھائے گا. اور کتنے سال کھائے گا؟ 40 سال کھاتا جائے گا, کھاتا جائے گا, کھاتا جائے گا. اسے مزہ آتا جائے گا, آتا جائے گا, وہ لذت کے لیے کھاتا جائے گا. نہ پیٹ بھرے گا, نہ بدہضمی ہوگی, بس ایک ڈکار آئے گی, پورا ہضم ہو جائے گا. یہ خواہشات پورا کرنے کی جگہ جنت ہے, دنیا نہیں ہے. تو محترم خواتین, ماں بہنوں, ہمیں یہ چیز کو سمجھنا ہے. یہ ایک شیطان کا فتنہ ہے, ایک آزاد ذہن کا جو ایک کلچر ہے, ویسٹرن کلچر, اس میں دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. لہٰذا ہم جہاں بھی اسکول کالج میں جا رہے ہیں, ہم سب سے پہلے یہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں. وی آر پراؤڈ ٹو بی مسلمس. ہمارے دل کے اندر ایک فخر ہو, ایک احساس کمتری نہ ہو. اپنے آپ کو مسلمان بولنے میں وی شوڈ فیل پراؤڈ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تکبر کرو, نہیں, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو, خوشی محسوس کرو کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا. ایک مسلمان, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اس کی قیمت 7 آسمان اور 7 زمین سے زیادہ قیمتی ہے. اور دوسرا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا, تو ہم گویا کہ رہبر ہیں, سارے دنیا کے لیے ہم رہبر ہیں. وی آر لیڈرز, وی آر بورن ٹو لیڈ, وی آر ناٹ بورن ٹو فالو. اجلا دیکھی اچھل گئی, پیلا دیکھی پسل گئی. انہیں کون کے ایسا کلر کر لی سر کے بالاں کو, میں بھی ایسا کلر مالی. انہیں کوسا کہ ایسا لپسٹک لگا لی, میں بھی ایسا لپسٹک لگا لی. کون کی انہیں ایسا جینز پہن لی, میں بھی ایسا جینز پہن لی. نہیں, ہم دوسروں کو فالو کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, بلکہ ہم دوسروں کو اپنے پیچھے فالو کرانے کے لیے پیدا ہوئے. وی ہیو این آئیڈینٹی. ہمارا جو لباس ہے, ہماری جو عزت کا جو لباس ہے, 7 زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں کالج جا رہی ہوں, میں اسکول جا رہی ہوں ایز اے لیڈر, ناٹ ایز اے فالوور. ہم کسے فالو کریں گے؟ ہمارے لیے رول ماڈل کیا ہے؟ سو لیٹ اس آسک دیٹ کوسچن ٹو دا قرآن. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرمایا ہدی للناس, یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت دینے والی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر, اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو کما آمن الناس, یعنی صحابہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے, اگر تم دین پر چلنا چاہتے ہو, تمہیں ایمان بنانا چاہتے ہو, تو ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا کہ میرے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا. تو واٹ از دا بینچ مارک؟ دا بینچ مارک از دا لائف آف صحابہ. تو ہم زندگی کھول کر دیکھیں گے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, تو ان کے زندگیاں ہمارے لیے
ایک بیکن آف لائٹ، ایک ہدایت کا چراغ ہے. ہم ان کو فالو کریں گے. ان کے اندر کیسا حیا تھا، کیسی خدمت کا جذبہ تھا، کیسا ان کے اندر جو ہے اللہ رسول کا ڈر تھا، تقوی تھا، اور کیسے شوہر کی اطاعت کرتے تھے، کیسے بچوں کی پرورش کرتے تھے. یہ ہمارا جو ہے، یہ ہمارا کلچر ہے. اب سیرت اٹھا کر دیکھو، صحابہ کی زندگی میں یہ چکر نہیں ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہی چکر نہیں، بلکہ ان کے سامنے ایک کام تھا، نبیوں والا کام تھا. ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی. وہ کیا تھی؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سینے میں ایک درد تھا، ایک غم تھا کہ کیسے سارے انسان جہنم کے انگار سے بچ کر جنت میں چلے جائیں. اسی درد کو لے کر صحابہ سارے دنیا میں پھرتے تھے. ایک چھوٹی بچی رو رہی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، کسی نے سمجھایا رو مت بیٹی، سب کو مرنا ہے. وہ بچی کیا کہتی ہے؟ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میرا باپ کا انتقال ہو رہا ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا باپ میرے گھر میں جو ہے انتقال ہو رہا ہے. میرے سہیلیاں مجھے تانا دیں گے کہ میرے ابو تو فلاں جو ہے جنگ بدر میں شہید ہو گئے، فلاں بدر میں جو ہے فلاں جہاد میں شہید ہو گئے، اور تمہارے ابو تو گھر میں عورت کی موت مر رہے ہیں، تو اس لیے میں رو رہی ہوں. تو دیکھو لڑکیوں کا کیا جذبہ تھا، کیسا ایک کانسیپٹ تھا. ایک دین کا کام ایک مقصد بنا کر جاتے تھے. تو اگر ہم کالج جا رہے ہیں تو ڈگریاں لے کر کچھ نوکری کی فکر، کچھ پیسے کی فکر نہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہو کہ یہ ہم ڈگری دین کے لیے ہم استعمال کریں گے، انسانوں کو خیر کا کام کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے، انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے ہم استعمال کریں گے. تو محترم خواتین، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور محترم ماں بہنوں، بس یہ ایک ہم نیت کر کے اٹھیں کہ ہم اسلامی جو معاشرت ہے وہ بڑا اونچا اور بڑا قیمتی اور پاکیزہ معاشرہ ہے، جس پر چلنے سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ آج کل کیا ہے، نالج بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، کیا ہم نہیں جانتے؟ ہم سب جانتے ہیں، لیکن فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. اچھا، اب ایمان کی طاقت کو کیسے بڑھانا تاکہ اعمال پورے ہو جائیں؟ اس لیے کیا کرنا؟ نبیوں والا کام کرنا، دین کا کام کرنا، دعوت والا کام کرنا، جس سے ایمان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے. ہم دائی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا، قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ، اے ہمارے نبی جی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا. اور میرا بھی یہ راستہ ہے، میرا بھی یہ مشن ہے، میرا بھی یہ کام ہے. انا ومن اتبعنی، میرا بھی اور میرا اتباع کرنے والوں کا بھی یہی کام ہے. تو اللہ نے ہم کو ایک کام دیا ہے. تو میرے جو ماں بہنیں ادھر آئی ہیں، جو خصوصاً جو کالج اسکول میں جا رہے ہیں، وہ سب نیت کر کے جائیں، انشاءاللہ ہم دعوت کا کام کریں گے. کیسا کریں گے؟ اس کی کیا شکل ہے، کیا ترتیب ہے؟